بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، نظر کمزور ہو جائے گی۔ سب سے بڑی تعریف وہ ہے جو برے لوگوں کی زبان پر ہو۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں، کوئی بیماری نہیں لگتی۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی مسل دو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ القدوس ہو وظیفہ برائے صفائے قلب یا قدوس ہو۔ اس وظیفہ کو ہر روز زوال کے وقت پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو پابندی سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناپاکی، نفس اور شیطان کے وسوسہ کو دور کر دے گا اور جسمانی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ عام معمول میں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ اس وظیفہ کو حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگا لو، ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدے کی کمزوری ہونے کا باعث ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھے اور پھر بھی اسے اپنی زبان پر نہ لائے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، لیکن اس سے بال گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کرو، وہ مضبوط رہیں گے۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل کو سب سے زیادہ کھینچنے والی چیز زبان ہے اور نفس کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی چیز شیطان ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو 3 قطرے زیتون کے تیل کے نیم گرم کر کے کان میں 4 دن ڈال لو، 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلووں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں، بہت ساری بیماریوں میں افاقہ ہوگا۔ دانت پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پیلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاضمے کے لیے تیز پتے کی چائے مفید ہے اور یہ معدے کی تیزابیت اور پیٹ درد میں بھی مفید ہوتی ہے۔ دہی میں بادام ڈال کر چہرے پر لگانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہتے ہیں۔ اخروٹ کھانے سے کولیسٹرول لیول پر رہتا ہے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے تو زمین سے جب بھی اٹھو، بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ جو شخص باطل اور بیہودہ باتوں سے خوش ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ توے پر نمک لگا لو، روٹی نہیں پھٹے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان رہتا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے، جسم توانا رہتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور جسم مضبوط، چست اور توانا رہتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ علم کی زبان صداقت اور جہالت کی زبان حماقت ہے۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو بھگایا جا سکتا ہے۔ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بیماری نزدیک نہیں آتی۔ زبان سے اچھی بات کہو اور جہاں تک ہو سکے نیک کام کرو۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ دشمن کے سامنے ایسی بات کہو کہ اس پر تیری حجت قائم ہو اور تو غالب آ جائے۔
السلام و سلامتی دینے والا وظیفہ برائے صحت و شفا یا سلام. فوائد و تاثیرات. اس وظیفہ کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے موت کے سوا ہر مرض سے شفا دے گا. نیز اس کو پڑھنے والا شیاطین، انس و جن اور ان کے وسوسوں اور سازشوں سے محفوظ رہتا ہے. عام معمول میں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں. اس وظیفہ کو حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں. کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لو. کھانا جلد ہضم ہوگا اور آنکھوں کی روشنی بھی بڑھ جائے گی. اسپغور روزانہ استعمال کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے. اگر ہڈیاں کمزور ہیں تو کھجور کا استعمال جاری رکھو. نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے. جوڑ بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں. رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوتی ہے. رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے. جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ. آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور اس میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے. دنیا میں نیک کام کرو تاکہ آخرت میں غنیمت ہاتھ آئے، اور اپنی زبان کو درست رکھو تاکہ سلامتی اور نجات پائیں. زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. بار بار چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں. عمر بڑھتی جا رہی ہو اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہوں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا لو. عمر جو بھی ہو جوڑ مضبوط رہیں گے.